آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو گوجرانوالہ کے مشہور ڈان بلو گھنٹا گھریا کے بارے میں بتاؤں گا، جو پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا، جن میں قتل، اقدام قتل، اغوا برائے تاوان جیسے مقدمات شامل تھے۔ بلو گھنٹا گھریا کے والد کا نام خالد گھنٹا گھریا تھا، جبکہ بلو گھنٹا گھریا کا تعلق ارائیں برادری سے تھا۔ اس کے والد کسان تھے، جبکہ بلو گھنٹا گھریا ایک اسکول ٹیچر تھا۔ بعد میں اس نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو مار کر جرائم کی دنیا میں اپنا قدم رکھا۔ تو چلیے آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں۔ تفصیل جاننے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ بلو گھنٹا گھریا کے چھوٹے بھائی شاہد گھنٹا پوریا کی شادی گوجرانوالہ کی جٹ برادری میں ہوئی تھی۔ جٹ برادری کے لوگوں نے لڑکی کے والدین کے خلاف جب باتیں کرنا شروع کی تو لڑکی کے ماموں رفیق جٹ نے بلو گھنٹا گھریا کے چھوٹے بھائی کو قتل کروا دیا۔ رفیق جٹ اس وقت یونین کونسل کا ناظم تھا اور یہ سیاست دانوں کی پشت پناہی کی وجہ سے اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ مل کر زمینوں پر قبضے کیا تھا۔ بلو گھنٹا گھریا نے اپنے بھائی کے قاتلوں کے خلاف مقدمات درج کروائے، لیکن پولیس نے ان قاتلوں کو ان کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے گرفتار نہ کیا، بلکہ پولیس نے الٹا اس کے بھائی کے قتل کا الزام اسی پر لگا کر مقدمہ درج کر کے اسے جیل میں بند کر دیا۔ بعد میں اس نے بہانے سے رفیق جٹ گروپ سے صلح کی اور کچھ روز بعد ہی اس نے اپنے دوستوں چودھری امتیاز، چودھری عمران وغیرہ کے ساتھ مل کر رفیق جٹ کے گھر پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں رفیق جٹ کے دو بھائی امین جٹ اور اسلم جٹ مارے گئے تھے۔ رفیق جٹ خوش قسمتی سے اس وقت گھر موجود نہیں تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ ساری انفارمیشن گوجرانوالہ کے مختلف لوگوں سے لی گئی ہے۔ انفارمیشن کے مطابق رفیق جٹ اس وقوع کے بعد کئی عرصہ تک بلو گھنٹا گھریا کے خوف سے علاقے سے فرار رہا۔ بالآخر بعد میں بلو گھنٹا گھریا نے رفیق جٹ کے دوست اعجاز جٹ کو 10 لاکھ روپے رشوت دے کر اس سے رفیق جٹ کی مخبری لینا شروع کی، اور اسی کی مخبری کے نتیجے میں بلو گھنٹا گھریا نے رفیق جٹ کو کراچی میں قتل کر دیا۔ ان 3 قتلوں کے مقدمات نامعلوم پولیس والوں نے نامعلوم افراد کے خلاف درج کر دیے تھے، کیونکہ یہ قتل ایسے کیے گئے تھے جن کا نہ تو کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی شواہد۔ دوسری طرف بلو گھنٹا گھریا علاقے میں کافی مشہور ہوتا جا رہا تھا اور لوگ اس سے کافی ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے اس وقت کے ایس ایچ او مہر وکاس سیال، جس نے اس پر جھوٹا مقدمہ درج کر کے اسے جیل میں بند کیا تھا، اسے بھی جیل کے اندر اس وقت قتل کیا جب وہ ایس پی کے ساتھ جیل میں میٹنگ میں مصروف تھا۔ ایس ایچ او کو قتل کرنے کے بعد اس نے خود کی گرفتاری دے دی اور پولیس نے اسے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت کی طرف سے اسے 11 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس وقت کے گوجرانوالہ کے وفاقی وزیر شوکت بٹ نے اسے جیل سے نکلوایا۔ وفاقی وزیر شوکت بٹ کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا۔ یہ واحد بندہ تھا جس نے پیپل پارٹی کے مقابلے میں واحد مسلم لیگ نون کی سیٹ سے قومی اسمبلی کی نشست جیتی تھی۔ بعد میں اسی وفاقی وزیر کے کہنے پر بلو گھنٹا گھریا نے اس کے مخالف سیاسی حریف شیخ فیاض کی 7 مربع زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ شیخ فیاض گروپ کے لوگوں نے کئی بار بلو گھنٹا گھریا کے لوگوں پر حملے کروائے اور قبضہ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ آئے روز بلو گھنٹا گھریا گروپ لوگوں اور شیخ فیاض گروپ کے لوگوں کے درمیان جھگڑے معمول کی بات بن گئے تھے۔ ان جھگڑوں میں 8 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، جن میں 3 لوگ بلو گھنٹا گھریا جبکہ 5 لوگ شیخ گروپ کے مارے گئے۔ ان جھگڑوں میں عام شہریوں کو بھی نقصان ہوا
اور ان کے آئے روز جھگڑوں سے تنگ آ کر علاقہ مکینوں نے نقل مکانی شروع کر دی تھی۔ بلو گھنٹہ گھریہ نے اپنے علاقے میں بورڈ لگوا دیے تھے جن پر درج کیا گیا تھا نو گو ایریا۔ کئی دنوں تک ان دونوں گروپوں کے درمیان اسی طرح جھگڑتے رہے۔ بالآخر بلو گھنٹہ گھریہ نے تنگ آ کر شیخ فیاض کو فون کیا اور دھمکی دی کہ اگر تمہارے لوگوں نے دوبارہ قبضہ چھڑوانے کی کوشش کی تو میں تمہارے تینوں بیٹوں کو مار دوں گا۔ اسی خوف سے پھر کبھی شیخ فیاض گروپ کے لوگوں نے قبضہ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی۔ اسی دوران الیکشن کا سیزن شروع ہو گیا تھا اور پیپل پارٹی کے چیئرمین بینظیر بھٹو نے گجرانوالہ میں جلسہ کرنا تھا۔ بلو گھنٹہ گھریہ اور اس کے گروپ کے لوگوں نے شوکت بٹ کے کہنے پر گجرانوالہ بائی پاس پر بینظیر بھٹو کے قافلے پر فائرنگ کر دی، جس کی وجہ سے بینظیر بھٹو کو جلسہ منسوخ کرنا پڑا۔ بینظیر بھٹو پر حملے کی خبر کو BBC نیوز چینل نے ہیڈ لائن کے طور پر پیش کیا۔ اس الیکشن میں مسلم لیگ گجرانوالہ سے 4 قومی اسمبلی کی نشستوں سے کامیاب ہوئی اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں نواز شریف بنے، لیکن وفاق میں حکومت پیپل پارٹی کی قائم کی گئی اور وزیر اعظم بینظیر بھٹو بنے۔ بینظیر بھٹو نے بھی بلو گھنٹہ گھریہ کے خلاف کئی پولیس کارروائیاں کروائی۔ اس پیپل پارٹی کے دور میں بلو گھنٹہ گھریہ مفرور رہا۔ آخری سال میں شوکت بٹ اور بلو گھنٹہ گھریہ کے درمیان اختلافات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب شوکت بٹ نے بلو گھنٹہ گھریہ سے شیخ فیاض کی قبضہ کی ہوئی زمین سے آدھا رقبہ مانگا۔ یہاں سے دونوں کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی۔ شوکت بٹ کے نواز شریف سے قریبی تعلقات تھے، اسی وجہ سے نواز شریف نے اس وقت کے IG پنجاب تیمور چٹھا کو کہہ کر بلو گھنٹہ گھریہ کے خلاف سارے پرانے مقدمات کھلوا دیے تھے۔ IG پنجاب تیمور چٹھا نے اس کے خلاف کئی آپریشن کروائے، لیکن پولیس اسے دوبارہ کبھی گرفتار نہ کر سکی۔ بلو گھنٹہ گھریہ گروپ کے کئی پولیس مقابلے بھی ہوئے جن میں کئی لوگ زخمی ہو گئے تھے، جبکہ بلو گھنٹہ گھریہ نے اپنے عرصے میں 4 DSPs کو بھی قتل کیا۔ جب پولیس نے بلو گھنٹہ گھریہ کی فیملی کو اٹھایا تو اس رنج میں اس وقت کے MNA شوکت بٹ کو بلو گھنٹہ گھریہ نے قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل قومی اسمبلی کے باہر کیا گیا تھا۔ اس وقت 90 کی دہائی کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ پولیس نے بلو گھنٹہ گھریہ کے فرار ہونے کے بعد اس کے باپ کو اٹھا لیا اور جیل کے اندر تشدد کیا، بعد میں جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا۔ جب IG تیمور چٹھا ریٹائرڈ ہوا تو بلو گھنٹہ گھریہ نے اس پر حملہ کروایا، لیکن بلو گھنٹہ گھریہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا۔ بالآخر سابق IG تیمور چٹھا کی بیٹی کی تقریب میں بلو گھنٹہ گھریہ اور اس کے لوگ تیمور چٹھا کو مارنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ گجرانوالہ کے علاقے کے علاوہ پورے پنجاب میں مشہور ہو گیا تھا اور لوگوں میں اس کا نام بڑھ رہا تھا۔ پنجاب کے مختلف اشتہاری بلو گھنٹہ گھریہ کے پاس پناہ لینے آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بلو گھنٹہ گھریہ کا سر جس سیاستدان پر ہوتا تھا اس کی کامیابی یقینی ہوتی تھی۔ پولیس نے ان کے بڑھتے خوف اور دہشت کی وجہ سے ان کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ آپریشن ایجنسیوں کی انفارمیشن کے بعد کیے جاتے تھے۔ 1995 میں پولیس نے خانپور کے علاقے میں مخبری پر بلو گھنٹہ گھریہ گروپ کے خلاف آپریشن کیا۔ بلو گھنٹہ گھریہ اور اس کے لوگوں نے پولیس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے بلکہ پولیس کا مقابلہ کیا۔ یہ پولیس مقابلہ 9 گھنٹے تک جاری رہا اور اس مقابلے کو پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا پولیس مقابلہ مانا جاتا ہے۔ اس پولیس مقابلے میں دونوں گروپوں کی طرف سے 10,000 کے قریب گولی چلائی گئی تھی۔ انفارمیشن جو لوگوں سے لی گئی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں۔ اس پولیس مقابلے میں پولیس نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد بلو گھنٹہ گھریہ اور اس کے 7 لوگوں کو پولیس مقابلے میں مار دیا تھا، جبکہ 17 کے قریب لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔
جن کو بعد میں عدالت سے سزائے موت اور کچھ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں۔ میں بہت محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کرنا اور جرائم سے دور رکھنا ہے۔